حضور، عام طور پر مسلمانوں کا مسلم عقیدہ یہ ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے۔ میں مولویوں کے اس قسم کے بیانات آ رہے ہیں کہ ختم نبوت ہی مسلمانوں کا اصلی عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کے بغیر، عقیدہ ختم نبوت کے بغیر دین کی تکمیل مکمل نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آپ ان سے پوچھیں جو کیا ہے، مجھ سے بھی پوچھتے ہیں۔ کلمہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور امت میں رائج ہوا، اس میں خاتم کا کہیں لفظ نہیں آتا کہیں جو سوال کرتے ہیں؟ مگر یہی کہو جتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور آپ سے زیادہ خاتمیت کو اور کوئی نہیں سمجھتا تھا، اور اپنی رسالت کو بھی آپ سے زیادہ کوئی نہیں سمجھتا تھا۔ یہ میں مثال دے رہا ہوں کہ جو ٹکسالی کے کلمے ہمیں ورثے میں ملے ہیں اور جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، ان کو اسی طرح رہنے دینا چاہیے۔ اسی ذیل میں اسلام کی تعریف آتی ہے۔ ہر وہ شخص جو اسلام میں داخل ہوتا تھا اسے ایک کلمہ پڑھایا جاتا تھا، اور وہ کلمہ تشہد ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ کلمہ ہے۔ یہ کہتے ہیں مولوی کہ مرزا صاحب چونکہ بہت بعد میں پیدا ہوئے ہیں، اس لیے اب مجبوری پیش آئی ہے۔ اب خالی کلمہ کافی نہیں، بلکہ مرزا صاحب کا انکار بھی ضروری ہے۔ اس سے انہوں نے اس کے لیے عذر ایک ڈھونڈا کہ چونکہ کلمہ پڑھ لینے سے جو آدمی مسلمان ہو جاتا ہے، وہ بعض دوسری بنیادوں کا انکار کر کے پھر غیر مسلم ہو جاتا ہے۔ اس لیے کلمے کے بعد اصل بنیاد خاتمیت ہے، اور جو کلمے کا اقرار کر کے خاتمیت کا منکر ہو جاتا ہے وہ عملاً کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ یہ تشریح ہے ان کی، یہ تشریح کریں لیکن کلمے کو نہ چھیڑیں، کلمہ وہی رہے گا۔ اور کون کرتا ہے انکار خاتمیت کا، کون نہیں کرتا، یہ فیصلہ خدا کرے گا۔ اس لیے یہ تو ان کو یہ اپنا شوق استعمال کر لیں کہ ہمارے نزدیک احمدیوں کا ایمان خاتم نبوت نامکمل ہے، یا جو ہم سمجھتے ہیں اس سے برعکس ہے۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جب یہ مریں گے تو اللہ ان کو بتائے گا کہ تم کلمہ کھوکھلا پڑا کرتے تھے، تمہارے خاتمیت کے عقیدے نے تمہارے کلمے کو بحیثیت بنا دیا تھا۔ یہ ان کا یقین رکھنا اپنے دل میں ان کو مبارک ہو، بے شک رکھیں، اس پر ہمیں اعتراض نہیں، کیونکہ اس کا فیصلہ اللہ قیامت کے دن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہر ایک کے اعمال کو ہم نے اس کے لیے زینت بنا دی ہے دنیا میں، جب وہ مرے گا تو پھر وہ خدا کے سامنے حاضر ہو کر یہ معلوم کرے گا کہ خدا کس کو سچا کہتا ہے، کس کو جھوٹا کہتا ہے۔ وہ آیت کیا ہے، وَكَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اسی طرح ہم نے ہر قوم کو اس کے اعمال کو اچھا بنا کر دکھایا، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھے اعمال کر رہے ہیں۔ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُم، پھر اپنے رب کی طرف جب ان کا رجوع ہوگا، لوٹیں گے، فَيُنَبِّئُهُم، وہ بتائے گا، مولوی نہیں بتائیں گے، وہ بتائے گا کہ کون واقعی خوبصورت اعمال والا تھا اور کون بدزیب اعمال والا تھا۔ یہ فیصلہ خدا کا کام ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ چونکہ مجبوری بعد میں پیش آئی، اس لیے کلمہ میں تبدیلی لازم ہو گئی ہے۔ یہ کلمہ اب کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ایک دعوے دار نبوت کا انکار لازم ہو گیا ہے۔ بس اب پاکستان کی حکومت نے یہ کلمہ بنایا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، مرزا غلام احمد قادیانی اور وہ سارے جو ان کو سچا مانتے ہیں، وہ سارے دائرہ اسلام سے خارج اور مرتد اور جھوٹے ہیں۔ یہ مکمل کلمہ بن گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ ادھر دیکھیں کہ یہ بات کی بات ہے، مسلمہ کذاب کس زمانے میں پیدا ہوا ہے؟
کوئی ان سے پوچھے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوا, وہاں حاضر ہوا, بعض کہتے ہیں ملاقات ہوئی, بعض کہتے ہیں نہیں پیغام میں بھیجا گیا تھا. یہ بحث چھوڑو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا. فتنہ ارتداد کب ہوا؟ وہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں, اور اس زمانے میں اسی قسم کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نتیجے میں وہ استنباط کیا جو مولوی کرتے ہیں؟ چونکہ بعض مسلمان کہلانے والے مسلمہ کذاب کو مان بیٹھے ہیں اور اس پہلو سے مرتد ہو چکے ہیں, اس لیے اب ان کے لیے کلمہ کافی نہیں ہوگا بلکہ مسلمہ کا انکار ضروری ہو گیا ہے. کیا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت موجود سب جھوٹوں کے لیے یہ شرط لگائی کہ اب ان کی طرف سے کلمہ کافی نہیں, ادعاء اسلام کافی نہیں, ان کا انکار شامل ہو جائے گا کلمے کے ساتھ؟ کوئی ایک بھی ایسی حدیث ہے جس سے پتہ چلے, ایک بھی تاریخی گواہی جس سے پتہ چلے کہ ان لوگوں نے یہ کیا تھا؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, جو حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا, یہ مولوی جب کرتے ہیں تو ان کی مثال وہی ہے کہ ماں سے زیادہ چاہے پھپھا کٹنی کہلائے. یہ پھپھا کٹنیاں ہیں, ان کو دین سے کوئی محبت نہیں. اپنی نفرتوں کے اظہار کے لیے, اپنے بغض کے اظہار کے لیے انہوں نے سب بہانے بنا رکھے ہیں اور خدا بنتے ہیں, کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ خدا کر سکتا ہے. جو اختیار محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حاصل کیا, جو حضرت ابو بکر نے نہیں کیا, وہ اللہ کو ہے صرف. اب انہوں نے وہ اختیار ہاتھ میں لے لیا ہے. ٹھیک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا مگر وہ خدا تو نہیں تھے نا. ہم تو خدا ہیں, ہم جو چاہیں کریں, شریعت کے مالک ہیں, جس طرح چاہیں اس فیصلے جاری کریں. عملاً ان کی آواز یہ ہے کہ ہم جھوٹے خدا ہیں اور اس کے سوا کوئی حیثیت نہیں. بس دین کو جس حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا ہے اسی حالت میں چھوڑا جانے دو. یہ فیصلہ کہ کون مسلمان ہے اور کیوں ہے یہ خدا پر چھوڑ دو. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ خاتمیت کے انکار سے ان کا احمدیوں کا نعوذ باللہ من ذالک, اول تو انکار کرتے نہیں, بالکل جھوٹ ہے. اتنا بڑا جھوٹ ہے کہ بار بار میں دکھا چکا ہوں. جو غیر احمدی یہاں آتے ہیں سوال جواب کے لیے وہ بالکل مطمئن ہو کے اٹھتے ہیں کہ ہاں جی قطعی بات ہے, بالکل جھوٹے ہیں یہ لوگ. لیکن جھوٹا الزام ہی صحیح, اس جھوٹے الزام کو فرض کریں تسلیم بھی کر لیا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا اس قطعی